السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین محترم، آج کا سوال نہایت اہم ہے۔ ایک ہجڑے کی طرف سے سوال ہوا ہے۔ اس کا سوال یہ ہے، پہلے اس نے تھوڑی سی رودات سنائی کہ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے میرے گرو نے عدالتی کارروائی کر کے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر میں اس کے زیر اثر تربیت میں رہا۔ پھر وہ ہجڑوں والے کام اس نے مجھ سے کروائے، ناچ گانا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی تربیت میں اس نے مجھے رکھا۔ پھر اب وہ فوت ہو چکا ہے، میری 32 سال عمر ہے۔ مجھے بچپن ہی سے ان کاموں سے سخت نفرت تھی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ توبہ کر کے حج کو جاؤں۔ واضح رہے، میرے خد و خال خواتین جیسے ہیں، میرے بڑے لمبے لمبے بال ہیں، اور میرے اندر کبھی بھی جنسی خواہش مردوں والی پیدا نہیں ہوئی۔ اب میں حج و عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو کیا میں عورتوں کے ساتھ عمرہ کروں، حج کروں، یا پھر مردوں کے ساتھ حج کروں؟ اگر مردوں کے ساتھ کروں گا تو مجھے اپنا جسم ننگا کرنا پڑے گا اور بعد میں بال بھی منڈوانے پڑیں گے۔ یہ میرے لیے بڑا بھاری اور مشکل امر ہے۔ اگر عورتوں کے ساتھ کرتا ہوں تو میرے لیے آسانی ہے، میری رہنمائی فرما دیں۔ واضح رہے کہ ہجڑوں کی دو قسم ہوتی ہے۔ ایک قسم مردوں کے ساتھ مشابہ اختیار رکھتی ہے، دوسری قسم عورتوں کی۔ اس ہجڑے کے بیان کے مطابق معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ اس کی جو مشابہت ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہے، تو لہٰذا اس پر عورتوں والے قانون جو ہے وہ شرعی احکام نافذ ہوں گے۔ اکیلا یہ عورتوں کی طرح حج و عمرہ کا سفر حرمین نہیں کر سکتا، اور عورتوں کی طرح ہی چادر و چار دیواری میں اس کو رہنا پڑے گا، یعنی جو عورتوں پر احکام لاگو ہیں وہی اس پر لاگو ہوں گے، اور عورتوں کی طرح اس کو گھونگھٹ نکال کے ہی بیت اللہ کا طواف کرنا پڑے گا، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت ہے۔ اور یہ بات تو واضح اور کلیئر ہو گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔